اکرام مہمان نظام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے مشہور آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی وسعت کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی خاص قوم، خاص علاقہ، خاص زمانے کے رسول نہیں۔ آپ کی رسالت و نبوت عام ہے، ہر دور، ہر علاقہ، ہر قوم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے صرف ریگستان عربی سیراب نہیں ہوا، بلکہ اس باران رحمت سے ساری دنیا سیراب ہوئی۔ مصر و شام بھی فیضیاب ہوئے، اندلس کے سبزہ زاروں، یورپ کے کوہساروں، ہند کے آبشاروں، سندھ کے مرغزاروں، کابل کی وادیاں، تبت کی بلندیاں اور چین کی نشیب و فراز تک بابرکت ہو گئے۔ انسان، چرند و پرند، حیوانات و نباتات، اشجار و جمادات، بحر و بر، کس پر اور کہاں نہیں اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ انسانوں نے زندگی پائی، پھولوں نے تازگی پائی، چاند و سورج نے روشنی پائی، تاروں نے تازگی پائی، انسانیت نے وقار پایا، شرافت نے جمال پایا، حق کو سربلندی ملی، انصاف کو حیات ملی، پیار کو مسکراہٹ ملی۔ شہدائیان اسلام، اگر رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بعثت نہ ہوتی، آفتاب رسالت طلوع نہ ہوتا، مہتاب نبوت نہ چمکتا، تو یقین جانیے یہ دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی، نسل انسانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوتا۔ نہ آج ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یہ انسان جس راستے پر چل رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ عزیز ساتھیوں، دنیا نے مشاہدہ کیا کہ جس نے اپنے آپ کو رحمت للعالمین کے قدم پر ڈال دیا اور دامن محمد سے وابستہ ہو گیا، توحید کو اپنی دل کی گہرائیوں میں اتار لیا، سربلند و سرفراز ہو گیا، کامیاب و کامران بن گیا۔ ذرا غور کیجئے، کہاں عرب کے اور شہسوا صحرا کے بدو جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا، جہالت و دلالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے، شرک و کفر کی نجاست میں پڑے ہوئے، قتل و قتال کی لعنت میں گرفتار، نفرت و عداوت کی آگ میں جل رہے تھے، نسلیں اجڑ رہی تھی، خاندان ختم ہو رہے تھے، زندگیاں برباد ہو رہی تھی، عزت لٹ رہی تھی، عصمتیں لٹ رہی تھی، برائیاں عام ہو رہی تھی، انسان کے لباس میں درندے گھوم رہے تھے، مگر جب انہیں بگڑے انسان کو رحمت للعالمین کی رحمت بارہ سے نوازا گیا، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا، دین حنیف کی نعمت سے سرفراز کر دیا گیا، قرآن کی برکت سے فیضیاب کر دیا گیا، تو وہی خانمہ برباد، سخت دل، جنگجو، خوخار عرب کے پیکر حق بن گئے۔ ایک زندگی زحمت تھی، دوسری زندگی رحمت بن گئی۔ پہلے ظالم تھے، اب عادل بن گئے، پہلے گمراہ تھے، اب ہدایت یافتہ بن گئے، اس لیے کہ دربار رحمت للعالمین کے حاضر باش بن چکے تھے۔ اور آج جبکہ ہم ایمان توحید کی نسبت رکھ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، محکوم و مظلوم ہیں، مجبور و مقہور ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس نبی رحمت سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، جس نے اپنی رحمت بارہ سے سیراب کیا اور بندوں کو ان کے رب سے ملایا تھا، مخلوق کو خالق کے در پہ جھکا دیا تھا، مظلوم کی داد رسی کی تھی، مجبوروں کی فریاد سنی تھی۔ شہدائیان اسلام، اگر ہم اسی نبی رحمت سے اپنے عقیدت و محبت استوار کر لیں اور اس کے دامن عفو سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر سے رحمت خداوندی کی ہوائیں چلنے لگیں گی، نصرت الہی کی بہار آ جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ وآخر دعوانا الحمد